ہوائی جہاز پر میقات کیسے ہوگی؟ اب میقات کی جو لوکیشنز ہیں، یہ لوکیشن، یہ دیکھیے، یہ جو میں نے باؤنڈری آپ پہ کر دی ہے، یہ مکہ مکرمہ سے اب یہ جو دونوں ایریاز ہیں نا آپ کے شمال اور جنوب کے، وہ آلموسٹ 100 کلومیٹر جتنا ہے۔ لیکن طائف کی طرف سے اگر آپ آ رہے ہیں تو اراؤنڈ 70 کلومیٹر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن کی ہوئی ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو پھر وہ 400 کلومیٹر لمبا ایریا، یعنی اس کو بالکل مدینہ منورہ کے پاس ہی ذوالحلیفہ کا ایریا، وہاں پہ میقات شروع ہوتی ہے۔ تو یہ سب لوکیشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتا دیا تھا، اس کو خود جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کو ایک ایک لوکیشنز طے کر دی ہوئی تھی۔ تو یہ بات تھی۔ تو اب اس میں عرب میں کوئی اختلاف پہلے بھی نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کنفرم کیا، اور اسی طرح حج کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ ہوائی جہاز پہ آئیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں پہ کرنا کیا ہے، آپ نے صرف اپنے کپڑے چینج کرنے اور اللہ تعالیٰ سے لبیک اللہم لبیک کرنا ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی ہوائی جہاز میں ہو نہیں سکتا۔ اچھا، سمندری جہاز پہ آپ ہیں تو وہاں تو پریکٹیکل ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی لوکیشن میں تو آہستہ آہستہ ہی جہاز جو ہے وہ جاتا ہے، تو آپ پھر اتنے میں اپنے چینج کر لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے وہاں تو۔ لیکن ہوائی جہاز میں تو اس نے تو 1 سیکنڈ میں ہی گزر جانا ہے نا وہاں۔ تو اس کے لیے پریکٹیکلی پھر آج کل یہی طریقہ ہے کہ لوگ ایئرپورٹ میں پہلے ہی کپڑے چینج کر لیتے، لیکن نیت ابھی نہیں ہوئی میقات کی، ابھی نیت نہیں ہوئی، اس کے لیے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اور اعلان میں پھر پائلٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب ودن 10 منٹس میقات میں ہم پہنچنے لگے۔ تو اب کیا ہے کہ آپ نے بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو وہ آپ کرتے ہیں۔ تو اب آپ کا یہاں پہ احرام آپ کا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلے جو آپ نے پہلے ایئرپورٹ پہ باندھ لیے تھے تو وہ کیا تھا؟ وہ صرف ایک بس چادر ہی تھی جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ یعنی احرام پہ جو پابندیاں ہیں وہ میقات سے آنی ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی آپ پہ پابندی نہیں۔ یہاں جو ان ایتھیکل چیزوں سے رکنا ہے وہ تو ویسے ہی رکنا ہے، وہ تو ہے، لیکن باقی جو پابندیاں کہ جیسے خوشبو اور اس نوعیت کی چیزوں میں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، وہ میقات سے آئے گی آپ کی۔ اب حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اور اہل یمن کے لیے یلملم مقرر کیا۔ یہ مواقیت یہ جمع ہے میقات کا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو ان کے لیے یہ میقات کی باؤنڈری ہے۔ اور جو اس کے علاوہ ہوں تو وہ جہاں پہ بھی ہوں گے، جہاں جس گھر میں بھی ہوں گے، وہیں سے یعنی اپنے گھر سے ہی وہ آ جائیں گے۔ لیکن اہل مکہ جو ہے وہ مکہ سے ذرا باہر جا کے وہاں سے احرام باندھیں گے۔ اب یہ ذرا لوکیشنز آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ جو شام کے لیے فرمایا گیا جحفہ، یہ جحفہ یہ لوکیشن ہے آج کل اس کے پاس، یہ سعودی عرب کا شہر ہے رابغ کے پاس، یہ اس کے لیے باقاعدہ بڑی سی ایک مسجد بھی بنی ہوتی ہے، میقات کے بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو ذوالحلیفہ یہ مسجد نبوی سے تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، لیکن وہاں سے اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ اس پہ یہ لازمی ہے۔ اور نجد سے جو ہے قرن المنازل، یہ طائف کے بعد کا ایریا ہے وہاں سے، اور یلملم یہ سعودی عرب کا یہ شہر لیس کے تھوڑا آگے جا کے اس کے بعد یہ یلملم آتا ہے۔ تو اگر آپ سمندری جہاز سے آ رہے ہیں تو وہ یلملم کے پاس جہاں پہنچنے لگتے ہیں تو وہیں پہ وہ اس کا باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے۔
تو یہ ہے جناب آپ کا میقات کا یہ